زمانے میں مسلم رہی ہے۔ وہی قومیں یا وہی لوگ جو اس دنیا کے اندر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم جیسی دولت ہوتی ہے، وہ کامیابی کی ترقیاں، وہ کامیابی کے منازل آسانی کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ گھر کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر اور خاندان کے اندر ایک الگ مقام اور ان کی ایک الگ شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ ایک بھائی جو پڑھا لکھا ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے، اس کا سماج کے اندر، گھر اور خاندان کے اندر ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا بھائی جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی ہے، اس کا مقام، مرتبہ کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ترقی کے منازل آسانی کے ساتھ طے کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے، تعلیم کی دولت سے، علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر علم کی اہمیت کو، فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے، وہ آیات علم کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول غار حرا میں اللہ کی عبادت میں منہمک تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتہ آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچتا ہے اور کہتا ہے پڑھیے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم